السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں بچیاں، اس وقت ہمارے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے انتہائی تشویشناک ہے۔ ماحول ہے اور باوجود یہ زمین اپنی وسعت کے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں موجودہ منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ گویا ہر ایک کو سر اٹھا کر جینے، سر اٹھا کر چلنے اور بہت آزادانہ ماحول میں رہنے کا مکمل تعاون یہاں کے ارباب، ذمہ داران، اہل حکومت کی جانب سے حاصل ہے۔ لیکن اگر مشکلات ہیں، تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں اور ہر چہار جانب سے راستوں کو گویا ختم کر دیا جا رہا ہے، تو یہ بات کہتے ہوئے ہرگز ہم یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ غلط ہے کہ یہ صورتحال صرف اور صرف اہل اسلام، مسلمان، اللہ کے مومن بندوں پر تنگ کیا جا رہا ہے۔ مزید اس پر کچھ اس نوع کی صورتحال بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ جگہ جگہ سے یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ فلاں جگہ کسی بیٹی نے اسلام کا دامن چھوڑ کر کفر کی دہلیز کو قبول کر لیا۔ کئی بار اس نوع کی خبریں ملتی ہیں کہ وہ بچی دیندار گھرانے سے آتی تھی اور اس کے باپ دادا دیندار سمجھے جاتے تھے، اور اب تو مزید دہلا دینے والی خبریں آ رہی ہیں کہ ایسی بچیاں جو اپنے آپ میں عالمہ اور فاضلہ کہلاتی ہیں، جنہوں نے مولویت بھی پڑھی ہے، ایسی بچیاں جو حافظ قرآن بھی ہیں، قرآن کی حافظہ بھی ہیں، ان تک کے حالات سننے کو مل رہے ہیں کہ ایسی بیٹیاں بھی اسلام چھوڑ کر کفر کی زمین قبول کر رہی ہیں۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ کئی بار منظرنامہ یوں ہوتا ہے کہ کسی تھانے میں، عدالت میں، کچہری میں، کورٹ میں کوئی باپ اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، گہار لگاتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور اسے طرح طرح کی قسمیں دیتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، اپنی ٹوپی کو، پگڑی کو، اپنی دستار کو اس کے قدموں میں رکھتا
دیا کہ عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور عشاق کی دنیا آزاد ہوتی ہے۔ اس نوع کی صورتحال ملک کے مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں کہیں دبے پاؤں سننے کو مل جاتی ہے اور کہیں اجلے منظر ناموں میں یہ صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ کہیں اجتماعی طور پر اس طرح کی شکلیں بن پڑ رہی ہیں اور کہیں انفرادی طور پر کسی ایک گاؤں میں، کسی ایک گھر میں کسی ایک بیٹی کا اس طرح کا سیاہ کارنامہ منظر عام پر واضح ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ پورے ملک کی صورتحال یہی ہے اور اپنی اولاد کے سلسلے میں ایک دانشمند، فکر مند باپ، ایک ایسا باپ جو 5 وقتہ نماز باجماعت کا پابند ہے، جس نے اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہے، جو ایمان پر جینے کو، ایمان پر مرنے کو ترجیح دیتا ہے، جو توحید پہ مرنا چاہتا ہے، توحید پہ جینا چاہتا ہے، جس کی چاہت روز اول سے یہ رہی ہے کہ وہ اس زمین پر توحید کے جھنڈے کے نیچے رہے، توحید کے نظام کو باقی رکھتے ہوئے اس پر چل کر زندگی گزارتے ہوئے رہے۔ غرض یہ کہ وہ مسلمان ہے، مسلمان رہنا چاہتا ہے اور مسلمان ہی مرنا چاہتا ہے۔ اس باپ کی رات کی نیند اڑ چکی ہے، دن کا سکون مٹ چکا ہے، وہ یہ طے کرنے سے قاصر ہے آنے والا کل کیا ہوگا، مستقبل کس طرف لے کے جائے گا۔ یہ معصوم بچے جو آج کلیوں کی شکل میں ہیں، جو کوپلوں کی شکل میں پھوٹا چاہتے ہیں، یہ آنے والے کل میں کس طرف جائیں گے، کس سمت ان کے پاؤں پڑیں گے۔ بے چین ہے ماں باپ، راتوں کی نیند اڑ چکی ہے اللہ کے ان بندوں کی جو دین اور ایمانی غیرت و حمیت سے کسی نہ کسی درجے میں وابستہ اور لبریز ہیں۔ وہ اللہ کے بندے پریشان ہیں، آخر کریں تو کیا کریں، آنے والا کل سیاہ دکھائی پڑ رہا ہے، مستقبل تاریخ تک معلوم ہوتا ہے۔ میرے بھائی ایسی صورت میں جب پورے ملک میں پلان کے ساتھ کہیے یا انجانے میں کہیے، لاؤبالی پن میں کہیے، لاشعوری طور پر کہیے، یا ظالم کی دشمن اسلام دشمن طاقتوں کی منظم سازشوں کے نتیجے میں کہیے، جیسے 1980 میں علی میاں رحمہ اللہ نے یہ بات کہی تھی، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1980 میں لکھنؤ کے دانش مند طبقے سے ایک چھوٹے سے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، لوگوں تمہاری نسلوں کو کفر میں دھکیلنے کا مکمل انتظام کیا جا چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے علی میاں آج بول رہے ہیں، صبح انہوں نے کہا ہے، شام کو منظرنامہ دیکھ لیا گیا ہے، 80 کی بات 23 میں اس طرح سے صادق آ رہی ہے، عقل بند ہے، حیران ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے، اور کیا سیاسی، کیا مذہبی اور کیا سماجی ارباب میں کسی کے پاس کوئی راہ عمل نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، کل بھی میرے آپ کے لیے رہنما کے طور پر، رہبر کے طور پر اللہ کا قرآن موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اور آن اس سنگین ماحول میں مجھے اور آپ کو بول کر، چیخ کر، پکار کر، دہائیاں دے کر کہہ رہا ہے، بار بار بلا رہا ہے اور مختلف حوالوں سے بلا رہا ہے، مختلف پہلوؤں سے آواز دے رہا ہے، اور آن آواز دے رہا ہے اور مجھے اور آپ سے وہ کہہ رہا ہے، یاد کرو یعقوب کے سبق کو، یاد کرو اس عظیم پیغمبر کی زبان کو، یاد کرو اس عظیم پیغمبر کے گھرانے کو، جہاں باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی ہے، اور پوتا بھی نبی ہے، اور ایک گھرانہ نبوت ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی نبی اس گھر میں ہیں، ایک کے بعد دیگر کئی انبیاء، کئی ایک نبی آئے ہیں، یہ انبیاء کا مرکز رہا ہے، اس گھر کا ایک فرد ہے، اس خاندان کا ایک عظیم انسان ہے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ قرآن مجھے اور آپ کو، اور آپ حضرات چونکہ کیرانہ کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پر ملک کے ان علاقوں میں جن علاقوں پر باطل کی نظریں بہت زیادہ گڑی ہوئی ہیں، آپ کو شاید مجھ سے زیادہ اندازہ ہوگا کہ آپ کی زمین پر باطل نگاہیں دیگر خطوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر ایمانی غیرت، ایمانی حمیت، ایمانیات کے لیے جوش، توحید کے نظام کو لے کر اٹھنا، اور مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنی
وابستگی، آپ کا وہ بالغانہ تعلق، اس سب کا خاتمہ چاہتا ہے باطل، اس سب کو توڑ دینا چاہتا ہے باطل۔ 2019 کے بعد لاک ڈاؤن کے حالات اور اس سے پہلے NRC CAA کا جو منظرنامہ تھا اور بعد کی بدترین صورتحال جو ملک میں مختلف سیاسی پہلوؤں کی طرح چھاتی چلی گئی ہے، وہ مجھے اور آپ کو اتنا سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ ملک کا مستقبل خطرے میں ہے اور کسی اور کا ہو نہ ہو، ان اللہ کے بندوں کا مستقبل تاریخ تر ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ، میں، قوم مسلم بحیثیت قوم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا آنے والا کل روشن ہو اور وہ معصوم بچے جو ہمارے گھر آنگن میں پیدا ہوئے، پھلے بڑھے، عبداللہ ہے، عبدالرشید ہے، ہارون ہے، مسعود ہے، عائشہ ہے، سمیہ ہے، کلثوم ہے، جویریہ ہے، جو بیٹے مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اسلامی گھرانوں میں آنکھیں کھولی ہیں، جو مسلمان ہیں، مسلمان تھے ان کے اجداد، آنے والا کل ان کا اسلام پر باقی رہے، ضروری ہے میرے آپ کے لیے، لازم ہے، فرضیت کا درجہ رکھتا ہے کہ میں اور آپ اس سبق کو اپنے دماغ کی دنیا سے نہیں، اپنے قلب کی دنیا سے، قلب کی سماعتوں سے سننے کی کوشش کریں، اپنی اس سماعت کے راستے سے قلب کی زمین تک پہنچائیں، ایک مشن کے ساتھ اٹھیں، ایک نظام برپا کریں تاکہ میرا آپ کا آنے والا کل تاریخ تر نہ ہو اور اسلام مخالف نہ ہو۔ ورنہ یاد رکھیے، آپ رہے آزاد ہندوستان میں، آپ رہے توحید کے ماحول والے ہندوستان میں، آپ نے رسالت کے نغمے سنے، توحید کے زمزمے گائے، توحید کے زمزمے آپ کی سماعتوں تک پہنچے، اللہ کے بندوں، وہ دن دور نہیں ہوگا اگر یہی لاؤبالی بن رہا، یہی ناواقفیت رہی اور شریعت بیزاری کا یہی طرز رہا، تو وہ دن دور نہیں ہوگا جب آپ دیکھو گے آپ آزاد ہندوستان میں تھے، آپ توحید والے ہندوستان میں تھے اور آپ کی نسل کفر کی زمین پر متھر رگڑ کر اپنی جان سونپ رہی ہوگی۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے، حساس ہو جائیے اور اس طور پر حساس ہوئیے کہ قرآن پاک کے پہلے سپارے کی آخری رکوع کی یہ آیات آپ کے ذہن و دماغ پر نقش ہو جائیں، آپ کے قلب کی زمین پر یہ چھا جائیں، ان کا یہ آپ کو اپنے حصار میں لے لے، آپ سوچ نہ سکیں اس کے سوا، آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے، آپ کا دل کا سکون غارت ہو جائے، بے چین ہو جائے آپ اس بات کے لیے جیسے وہ انبیاء کی جماعت کا ایک فرد، جبکہ وہاں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ توحید کی زمین کے لوگ کفر تک پہنچیں گے، یہ توحید کے متوالے شرک کی دنیا میں جائیں گے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور جواب جو مانگ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ظاہر ہے کہ توحید والے ہیں تو جواب بھی توحید کا دیں گے، سو انہوں نے جواب دیا بھی وہی تھا، نعبد الہ و الہ آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ لیکن آپ اس پر غور کریں، حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، میری کمر اس وقت تک زمین سے نہیں لگے گی جب تک تم یہ جواب نہ دے دو، پوتے بھی کھڑے ہیں، پوتیاں بھی کھڑی ہیں، نواسے اور نواسیاں جمع ہیں، گھر کے سارے بچوں کو جمع کر دیا گیا، سب کو جمع کر کے یعقوب پوچھتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کے بندوں، کہرانے کے غیور مسلمانوں، اپنے قلب کی زمین پر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دنیا سے، اپنے من سے، اپنے نفس سے، اپنی ذات سے سوال کیجئے، کیا آپ نے کبھی غور کیا ما تعبدون من بعدی؟ یہ سوال بہت پہلے پوچھے جانے چاہیے تھا، لیکن کیا آپ نے یہ سوال پوچھا کیا میں اپنی اولاد کے لیے اس درجے فکر مند رہا؟ نہیں رہے۔ اگر ہم کہیں فکر مند ہوئے تو اس پر ہوئے کہ ہماری لیڈرشپ کیسے باقی رہے گی، سیاسی اکھاڑوں کو جتنا پانی دیا گیا اور سیاسی منظرناموں کو جتنا ابھارا گیا اور سیاست میں جتنا زور بازو آپ نے صرف کیا ہے، اللہ کے بندوں، اس کا اگر 10-20% بھی ایمانیات پر، توحید کے نظام پر، ان اللہ کے دیوانے بندوں کے سارے
دیا ہوتا تو آج جیسے باطل کفر کی زمین سے غرا کر آپ کی بیٹیوں کا ایمان لے جا رہا ہے، وہ دن دہاڑے اپنی بائکوں پر آپ کی بیٹیاں بٹھا کے لاتے ہیں، آپ کی دہلیز پر چھوڑ کے جاتے ہیں، آپ کی دہلیز سے اٹھاتے ہیں، وہ مشن بناتے ہیں، ببانگے توہم کہتے ہیں، علانیہ کہتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، اپنی غیرت کو جوش دلاؤ، اپنی غیرت کو للکارو، سوچو تو صحیح، تمہاری بیٹیاں ہیں، اسلام کی شہزادیاں ہیں اور کفر کی زمین پر سر بسجود ہیں، آخر کیوں؟ اس میں ذمہ دار کون ہے؟ قصوروار کون ہے؟ اللہ کے بندوں، اگر یہی صورتحال رہی، آپ کی اولادیں کل میدان محشر میں اللہ کے حضور آپ کو پکڑ لیں گی، وہ آپ کا دامن پکڑیں گی، ہاتھ پکڑ لیں گی۔ پیارے اللہ، ان کو جنت میں جانے نہ دیا جائے، ان کا فیصلہ ابھی باقی ہے۔ اللہ کی عدالت میں وہ مخاطب ہوں گے، ربا انہوں نے ہمیں کفر کے حوالے کیے رکھا، ان کے علماء چیختے رہے، ان کے مشائخ چلاتے رہے، وہ کہتے رہے ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، کفر سر چک کر بول رہا ہے، تم اپنی اولاد کو بچا لو۔ لیکن یہ تھے کہ انہوں نے اپنی مستیوں میں مگن ہو کر، مدہوش رہ کر انہوں نے صرف نظر کیا۔ پیارے اللہ، آج ان ظالم ماں باپ کی وجہ سے، آج ان جاہل ماں باپ کی وجہ سے ربا ہم ایمان کی دولت سے محروم، کفر کی زمین پر سر و سجود ہو کر، مشرکوں کی سب کا حصہ ہو کر آپ کے حضور کھڑے۔ میرے بھائی، حالات بد سے بدتر ہوئے چلے جاتے ہیں، قبل اس کے کہ مزید سنگین ہو ابھی گنجائش باقی ہے۔ ابھی حالات نے اس طرح کا موڑ نہیں لیا کہ آپ کے لیے کام میں دشواری ہو، آپ کے لیے کام کرنے میں کسی طرح کا روڑا اٹکا دیا جائے۔ میرے بھائی، حساس ہو جائیں، ہر شخص اپنے گھر کے لیے، اپنی ذات سے لے کے اپنے گھر تک کے لیے فکر مند ہو جائے اور وہ یہ طے کر لے کہ وہ اپنا اور اپنی اولاد کے ایمان کو بچانے کے لیے ہر ممکن سعی کرے گا، اور وہ سعی اس درجے کی ہوگی کہ اگر ایمان بچاتے بچاتے جام شہادت نوش کرنا پڑا تو وہ اس سے دریغ نہیں کرے گا۔ ورنہ یاد رکھیے، صورتحال تباہ کن سے تباہ کن تر ہوتی چلی جاتی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ شکوہ نہ کیجیے، نوحے نہ پڑھیے، مرثیے نہ پڑھیے، گالیاں نہ دیجیے، غیبتیں نہ کیجیے، چغلیاں نہ کیجیے، کسی کو مطعون مت کیجیے، ملزم نہ ٹھہرائیے۔ کرنے کا کام آپ کے ذمے بھی ہے، کام کیجیے، کام کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں فرصت نہیں ملتی کہ وہ کسی کی غیبت کریں، چغلی کریں، بہتان باندھیں اور کسی کو مطعون کریں، متہم کریں۔ مت روئیے آپ کسی نیتا اور پولیٹیکل کرونا، مت روئیے آپ مذہبی قیادت کرونا، اور مت روئیے آپ سماجی قیادت کرونا۔ اللہ کے بندو، آج جس پہلو پر سب سے زیادہ رونے کی ضرورت ہے وہ یہ پہلو ہے جو حضرت یعقوب کو ستا رہا ہے، نبوت کے گھر میں رکھ کے ستا رہا ہے، ان کی اولاد کے لیے ستا رہا ہے۔ جب یعقوب رو سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ان کا کل کیسا ہوگا؟ پھر میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اندازہ لگا سکتے۔ اس لیے بہت زیادہ حساس ہو جائیے اپنی اولاد کو لے کر۔ جو بچیاں، جو بیٹیاں، جو بھائی، جو بہنیں جا چکے اور انہوں نے اسلام کی زمین کو ٹھکرایا، کفر کی زمین قبول کی، اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو تسلی دی، محبت بھرا پیغام دیا، اس لیے کہ یہ ارتداد کا ماحول نیا نہیں ہے، یہ اس وقت بھی تھا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تھے، جب رحمت والے ہاتھ اٹھتے تھے، جب محمد الرسول اللہ کا وجود مبارک اس زمین پر اپنے وجود کے ساتھ بنفس نفیس آپ اپنی ذات کے ساتھ تھے۔ یہ نظام تب بھی تھا، تب بھی ارتداد کی شکلیں تھی، مومن اور منافق اکٹھا تھے، اس بیٹی منافق مومنین کی صف میں کھڑے تھے۔ جب وہ باطل کو طاقتور پاتے تھے،
یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ ایکس مسلم تھے، یہ خوف کی وجہ سے اور ملک میں اب حالات ویسے نہیں رہے اس لیے اسلام چھوڑ گئے، ہرگز نہیں۔ اور کمینوں سے آپ کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اسی طرح ڈٹنا ہے اپنے ایمان پر جیسے آپ بچپن سے ڈٹتے چلے آئے ہیں، آپ کو اسی طرح قائم رہنا ہے اور قرآن کی آیت اپنے سامنے رکھنی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا۔ اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں پیارے محمد، یہ جو بھاگ بھاگ کر لوگ کفر میں داخل ہو رہے ہیں یہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یہ جو ایمان کے بدلے کفر خرید رہے ہیں یہ اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مسئلہ ان کا نہیں ہے، ان کے مقدر ہدایت تھی ہی نہیں، یہ کمینے تھے، منافق تھے، ذلیل تھے، گھسپیٹیے تھے، آ گئے تھے ایمان والوں کی صف میں، ان کو مرنا ہی تھا کفر کی موت۔ اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں، آپ نڈھال نہ ہو جائیے، آپ پریشان نہ ہو جائیے، ان کے ساتھ یہ ہونا تھا۔ اگلی آیت کا جو منظرنامہ ہے وہ مجھے اور آپ کو بہت ڈراتا ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم پاک اور ناپاک کو الگ کریں گے، مومن منافق کو الگ کریں گے، اچھا اور برا الگ ہوگا، کھڑا اور کھوٹا جدا ہوگا، مومنین کی صف میں، مسلمین کی صف میں، اہل ایمان کی صف میں منافق نہیں رہیں گے، دین بیزار نہیں رہیں گے، شریعت بیزار نہیں رہیں گے۔ جن کے دل کی دنیا میں ایک لمحے کے لیے اسلام کے لیے کوئی چھوٹا بنایا ہوگا اللہ کی قسم وہ تیار رہے، انہیں مرنا ہے سور کی موت، انہیں مرنا ہے بندروں اور خنزیروں اور کتوں کی موت، وہ مومن کی موت نہیں مرے گا۔ بہت اچھے سے سمجھ لیجیے، بقرعید آ رہی ہے، ایسے کچھ مالدار جنہیں اللہ نے نیا پیسہ دیا ہے، نئے نئے مالدار، تازہ ترین فرعون، پیسے کے دم پر اچھلنے والے، کودنے والے، اس کا اظہار کرنے والے اور قوم مسلم کے افراد کو کسی خاطر میں نہ لانے والے اور کفر کی زمین سے متاثر ہونے والے اور مسلم بستیوں کو چھوڑ کر غیر مسلم محلات میں بسنے والے وہ نئے مالدار، وہ نئے فرعون براہ راست مخاطب ہوں، ان سے کہہ رہا ہوں، ان ذہنوں سے کہہ رہا ہوں، اس بیمار ذہنیت سے کہہ رہا ہوں جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے اور کوئی غیر مسلم ان سے کہتا ہے آپ کے مذہب میں، آپ کے اسلام میں ان بولتا دھن کاٹ دیا جاتا ہے، جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے، وہاں جب آپ سمجھوتا کرتے ہیں، وہاں جب آپ کفر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، وہاں جب آپ چھوٹے ہو جاتے ہیں، وہاں جب آپ یہ قبول کر لیتے ہیں ہاں ہاں یہ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا، میں اپنے مولانا سے پوچھ کے بتاؤں گا، ادھر آپ اس بات میں سر ہلا رہے ہیں، ادھر آپ یہ کہہ رہے ہیں سوچ کے بتاؤں گا، ادھر عرش پہ بیٹھا خدا فیصلہ کر رہا ہے، اس مومنوں کے ساتھ نہیں، منافقین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، فجار کے ساتھ، فساق کے ساتھ، انہیں کمینوں کے ٹولے میں مرنا ہے، ایمان والوں کی سب سے نام نکال دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! اس لیے دل و دماغ کو روشن کیجئے، کسی کا تعصب قبول مت کیجئے، حالات اتنے سنگین بھی نہیں ہیں آپ نہ جی سکیں، حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں آپ اسلام نافذ نہ کر سکیں، بلکہ یوں اگر کہہ لیا جائے حضرت مولانا سید عبداللہ حسن ندوی کا قول، شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حالات کا بد سے بدتر ہونا یہ ہمارے اسلام کو مزید نکھارنے کے قرائن پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے آپ اس سلسلے میں مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ 8-10 لاکھ بیٹیوں کا جو آنکڑا اس وقت ہندوستان کی زمین پر گردش کر رہا ہے کہ صاحب اتنی بیٹیوں نے اسلام چھوڑ دیا اور کفر کی زمین قبول کر لی، یہ آیت آپ کے سامنے ہمہ وقت ہو، گویا یہ آپ کی آنکھوں میں اسکرین پر چل رہی ہے اور اس کی تلاوت آپ کے کانوں کی سماعت تک پہنچ رہی ہے۔ بار بار نہ کہہ رہے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا۔ اللہ کے بندو، کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ ان سے تعصب قبول نہ کریں، مایوس نہ ہو، مشن کے ساتھ محنت بھی کیجئے، لانے کی تدبیر بھی کیجئے، کوششیں بھی کیجئے،
لیکن مایوس ہو کر، نا امید ہو کر، نڈھال ہو کر کفر کی زمین کا تاثر قبول کر کے جینا چھوڑ دیں، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ، اور یہ ہمارے نوجوان کھڑے ہیں، آپ سے کہوں گا بڑے سب ڈولے شولے آپ نے بھلائے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہو تو وقت ہے کام کرنے کا، کام کرو، کام کر کے دکھاؤ۔ یہ زبانی جمع خرچ نہ کیا کرو، چائے کی دکانوں اور پان کے کھوکوں پر کھڑے ہو کر تبصرے نہ کیا کرو، کسی کی چوپال پر بیٹھ کر گھنٹوں گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کی زمین پر اس کا جائزہ لیں، آپ کی نسل کہاں کس سمت میں قدم کو ڈال رہی ہے۔ اپنی اولاد کا، سارے جہان کی فکر مت لیجئے، بس اپنے گھر کی فکر لے لیجئے، یہ کافی ہوگا اور بڑا کام ہوگا۔ ہر وہ انسان ایک بڑا کام کر رہا ہوگا جو اپنے گھر کو لے کر اٹھے گا اور اپنے گھر کے نظام کی درستگی میں فکر مند ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہ قرآن کی ایک دوسری آیت جو میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم پاک اور ناپاک کو الگ کریں گے۔ اب یہاں میرا آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ قلب کی زمین کا جائزہ لیجئے، سوچ، فکر، دماغ، آپ کس سمت چل رہے ہیں، اپنی فکر کی دنیا میں اس کا جائزہ لیجئے۔ حبہ بھر اگر تعمل سے کام لیں گے مارے جائیں۔ اس نظریے پر آ جائیے کہ جب آپ سے کفر کی زمین پر یہ سوال ہو کہ صاحب ان بولتا دھن کاٹتے ہو، سمجھ میں نہیں آتا یہ فلسفہ کیا ہے، تو آپ کہیں قرآن کا صحیح حکم ہے، ہماری رہنما ہدایت والی کتاب میں کہا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور ہم آگے پیچھے کچھ نہیں سوچتے نہیں دیکھتے، محمد الرسول اللہ نے جو کہہ دیا حرف آخر ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ لاجک تو بتاؤ، کہ بس ایک جواب دے دیجئے اور بڑی محبت سے دے دیجئے، بڑے پیار سے دے دیجئے، ایمان کے جذبے سے سرشار ہو کے دے دیجئے، اس سے کہہ دیجئے محترم یہ جانور کاٹنے کا حکم ہے، رب کعبہ کی قسم اگر ہمیں یہ کہا گیا ہوتا اپنی اولادوں کو ذبح کر دو تو ہم اپنے بچوں کو ذبح کرنے میں دریغ نہ کرتے۔ امید ہے اتنا اشارہ اس کے لیے کافی ہوگا۔